फोन किया दाएं बाएं से, तो उनका यार कोई है इनविटेशन, तो मैं प्रॉपर इनविटेशन ना होने के बावजूद, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन के साथ, इस अदारे के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है और प्यार का ताल्लुक़ है, तो इस वजह से मैं अभी आपके सामने मौजूद हूँ। 11 अगस्त मेरा ख्याल है कि योम मिनॉरिटी, मैं योम के हवाले से ज़ाती तौर पे मैं बताऊँ, मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन एक रस्म दुनिया है पूरी दुनिया के अंदर, जो है ना, कभी योम वालदैन, कभी योम फ़लाँ, कभी योम फ़लाँ मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़ का, मैं तो लफ्ज़ मिनॉरिटीज़ का भी कायल नहीं हूँ ज़ाती तौर पे, मैं आपको सच्ची बताता हूँ। अमली तौर पे सारे बराबर हैं, सब बराबर हैं। एक शहरी की हैसियत से हर रियासत के अंदर सब बराबर हैं, सारों के राइट्स होते हैं, सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सारों की लाइबिलिटीज़ होती हैं, सारों के राइट्स भी होते हैं। लेकिन आज एक दिन के तौर पे पूरी दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर अगर ये मनाया जाता है स्पेशली, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक स्पीच है 11 अगस्त के हवाले से, एक बड़ी स्पेसिफ़िक उसके कंटेक्स्ट के अंदर ये दिन मनाया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बनाने के हवाले से और तहरीक पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ जितनी भी थीं, कोई दूसरा मज़हब, दीन, सब लोग प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व थे। कायद-ए-आज़म के राइट और लेफ़्ट आपको हर मज़हब के, हर अकीदे के अफराद मिलेंगे कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में एक प्रॉपर हिस्सा लिया था। और मैं ये समझता हूँ कि एक मुसलमान की हैसियत से जितने राइट्स इस्लाम के अंदर अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिनॉरिटीज़ को दिए हैं, उतने शायद मैं दावे से कहूँगा कि दुनिया के किसी भी माशरे और सोसाइटी के अंदर आपको वो राइट्स नज़र नहीं आएंगे। और ये भी एक तारीख़ का एक बड़ा सुनहरी बाब है कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे, तो आए तो बज़ाहिरन यहाँ पे आके और राजा दाहिर से उसने जंग लड़ी, और राजा दाहिर का ताल्लुक़ एक हिंदू मज़हब से था। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगे तो उसी हिंदू मज़हब के आम पब्लिक जो थी वो धाड़े मार मार के रो रही थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से ना जाए। वजह, उनको जो इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम, डिग्निटी, अहमियत मोहम्मद बिन कासिम की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली थी, उसकी ज़ात की तरफ से मिली थी, उसकी दी हुई पॉलिसीज़ की वजह से जो मिली थी, वो उनके अपनी हुकूमतों के अंदर और उनके अपने उन मामलात के अंदर भी जो है ना उनको अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने इस फ़र्क को महसूस किया कि जो एक गरीब और आम हिंदू को उस इस्लामी माशरे के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जो इज़्ज़त और एहतराम हासिल हुआ रोज़गार के हवाले से, मुआश के हवाले से, वो शायद पहले उनको नहीं था। तभी वो मिन्नतें तरले कर रहे थे उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की कि आप यहाँ से ना जाएं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक सुनहरी बाब है, और ये एक मैनिफेस्टेशन है इस बात की कि इस्लाम कितना एम्फसाइज़ करता है कि अगर किसी सोसाइटी या किसी माशरे के अंदर मेजॉरिटी के अंदर एक रियासती माशरे के तौर पे इस्लाम एक मज़हब है, तो वहाँ पर ये इस्लाम तलकीन करता है कि जो मिनॉरिटीज़ के अंदर या अक़लियत के अंदर कोई मज़ाहिब हैं, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनके मज़हब, उनकी इबादत, उनकी इबादत गाहों की इज़्ज़त, वक़ार, बका, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्लामी माशरे की और इस्लामी रियासत की। तो बड़ी अच्छी चीज़ है यूनिक ग्रुप वालों ने। मैं समझता हूँ कि अपनी रवायात, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो यूनिक ग्रुप की जनाब मैनेजमेंट स्पेयर करती होगी पूरा साल। ये बुनियादी तौर पे जहनों की आबियारी है। अब आप देखें ना, आप मैट्रिक के, एफ.ए. के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आपकी ये एज है कि इस एज के अंदर आपने अपना जहन बनाना है कि आपने एक मॉडेस्ट इंसान और पाकिस्तानी बनना है या आपने एक्सट्रीमिस्ट बनना है। ये आबियारी जहन की आपका ये अदारा कर रहा है। ये इस अदारे की खूबी है, ये इस अदारे की मैनेजमेंट की खूबी है, ये इस अदारे के सरबराह की खूबी है कि वो योम इकबाल हो, योम कायद-ए-आज़म हो, योम जनाब मिनॉरिटी डे हो, या योम पाकिस्तान हो, या योम दफ़ाए पाकिस्तान हो, कोई दिन भी ऐसा नहीं है कि वो उसको स्पेयर करें। उस दिन के हवाले से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन कि जिसमें अरबाब बस्तो कुशात से लेके अरबाब अहल दानिश वो आके आपके सामने आपको ज़हनी तौर पर एक मॉडेस्ट इंसान बनाने के लिए वो एक आपको
ماحول پرووائڈ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. اگر ہم ایکسٹریمزم چھوڑ دیں، برادریوں کے نام پہ ایکسٹریمزم، صوبائیت کے نام پہ ایکسٹریمزم، مذہب کے نام پہ ایکسٹریمزم، لسانیت کے نام پہ ایکسٹریمزم، جس قسم کی بھی ایکسٹریمزم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ہم نے اس کا بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو یہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے یہ تہیہ کریں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اب یہ نیکی کر دریا میں ڈال کے جنا منافی ہے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں جی او آر میں فیصل صاحب جو 3.5 سال رہا ایز اے منسٹر، تو میں جس گھر میں تھا وہاں پہ 5-6 سرونٹ کوارٹرز تھے اور 6-7 فیملیز وہاں پہ تھیں. ایک کرسچن فیملی تھی وہاں پہ. میں نے ایک مسلمان فیملی جو میرے گھر ملازمہ تھی، کوک تھی، اس کی بیٹی کی شادی آئی تو میں نے بہرحال جو کچھ بھی جو میرا ایک روایت ہے اور میرے کچھ زندگی کے اصول ہے اس کے مطابق میں نے اس کو آؤٹ آف دا وے ہیلپ کی. تو کچھ 6 مہینے بعد جو کرسچن فیملی تھی اس کی جو ہیڈ تھی وہ میری مسز کے پاس آئی اور ڈرتے ڈرتے اس نے کہا 6 مہینے پہلے صاحب نے ایک فیملی کی تھی اپنے گھر میں، اس سے پہلے جتنے منسٹر شسٹر وہاں تھے وہ روایت کوئی نہیں تھی یہ والی. وہ ساری بتاتی ہیں وہ پچھلے 25 سال سے وہ فیملیز رہ رہی ہیں. میں نام نہیں لوں گا کون کون سے منسٹر اس گھر میں رہتے رہے اور پھر کیا کیا وہاں پہ ہوتا رہا ان کے ساتھ. تو وہ آئی ان کی جو ہیڈ ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے میری مسز کو کہا کہ صاحب میری بچی کی شادی ہے تو کیا صاحب ہماری بھی ہیلپ کریں گے؟ اس کے ذہن میں تھا یار میں کرسچن ہوں، وہ مسلمان تھی جنا، اس وجہ سے کوئی بڑی اچھے طریقے سے جنا اس کی شادی اسی جی او آر کے گھر کے اندر پراپر طریقے سے ہوئی تھی. تو مسز نے مجھ سے رات کو بات کی تو میں نے کہا اس کو کل بلانا. تو وہ آئی. حالانکہ ذہنی طور پہ 100% میں اور میری بیوی اس فیملی سے اور اسپیشلی اس خاتون سے اکے پھکے بیٹھے تھے. اس کے رویے، اس کا زبان، اس کا کلام بڑا ہی نیگیٹو تھا. ہر وقت لڑتی تھی. وہاں پہ جو گارڈ بھی ہوتے تھے سارے جو نا، تو میں تو ذہنی طور پہ تنگ تھا جو نا اس خاتون سے. بزرگ تھی، اوپر سے وہ ذاتی طور پہ بڑا عجیب و غریب اس کا ایٹیچیوڈ تھا. لیکن اس کو میں نے بلایا، حالانکہ 3 دن پہلے میں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی بدتمیزی پہ. وہ کسی کو گالی نکال گئی گارڈ پہ جو نا، وہ گیٹ پہ گارڈ تھا، اس کو بڑی گندی گالی نکال گئی. وہ گارڈ نے مجھے شکایت کی کہ سر جی یہ کی صاحب ہے. اس کو بلا کے میں نے اچھی خاصی، میں کہا انسان بن کیا کرتی ہے جو نا، تیری عمر کا لحاظ ہے تیرا سارا. 3 دن پہلے میں اس کو ڈانٹ کے ہٹاؤں اور ذہنی طور پہ میں شکایت کر کے ہٹا کہ اس کو فارغ کر دیں جو نا. میں نے جی او آر کے ایکسین کو فون کیا، میں کہا یار میرے سے نہ ہو جانا تو کوئی ڈیسنٹ یا کوئی سمجھدار جو ہے نا فیملی تے بندہ جو ہے نا حوالے کرو. ابھی سانوں بھی ٹینشن پایا ہے، سائیکو کیس بنایا ہے، خود بھی سائیکو کیس. 3 دن پہلے میں اس کے ساتھ یہ کر کے ہٹا ہوں. لیکن جب اس نے یہ بات کی میں نے اگلے دن اس کو بلایا. بلانے کے بعد اس کو میں نے بٹھا کے کہا، میں کہا بات سن، اس کی میں نے صرف شادی کا فنکشن تھا، تیری بچی کی مہندی کا فنکشن بھی میرے ذمہ ہے، شادی کا فنکشن بھی میرے ذمہ ہے، جہیز بھی میرے ذمہ ہے. اور کووڈ-19 کا عروج تھا، عروج، اور پابندیاں آئی ہوئی تھیں ایس او پیز کہ کوئی 4 سے 10 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، گھروں کے اندر بھی باہر بھی. میں نے جی او آر کے اندر اس کا فنکشن منعقد دونوں کروائے، اور جس وی آئی پی طریقے سے میں نے کروائے وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اپنے گھر کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ آج یہ طے کر لیں کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں، آپ کے عزیز و قارب میں اگر کوئی منارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے آؤٹ آف دا وے اچھے طریقے سے بیہیو کریں. کسی کرٹیکل سچویشن میں، اسپیشلی کرٹیکل سچویشن جب کوئی ہوتی ہے، کسی بیچاری کے گھر فاقہ نہیں آنا چاہیے. وہ تو عام انسانوں کے حوالے سے بھی ہمارے مذہب کی یہ تلقین ہے. لیکن جو اقلیت اسپیشلی اگر آپ کے ہیں، دیکھیں نا انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق ہے. انڈیا کے اندر کوئی اقلیت بھی اسکول سے نہیں ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ پارسی، نہ چھوٹی ذات کے، دلت ہندو ذات کے بھی چھوٹی ذات کے. وہاں کا کلچر اور پاکستان کا کلچر میں کیوں فرق ہے کہ پاکستان کی عوام ماڈسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. من حیث القوم ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. من حیث القوم یہاں پر کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے انڈیا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ زبردستی جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ گائے کا پیشاب پلایا جا رہا ہوگا دوسروں کو، غیر جناب ہندوز کو،
وہاں پہ نعرے مروائے جا رہے ہوں گے زبردستی، وہاں کی جو قتل و غارت گری ہر مذہب کے ساتھ جو وہاں کے ایکسٹریمسٹ مودی کی جو پارٹی کے بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے وہاں جو ماحول ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، نہ سرکاری سطح پہ نہ اجتماعی سطح پہ۔ اجتماعی سطح پہ بھی پاکستان کا یہ فخر ہے کہ یہاں پر کنڈیم کیا جاتا ہے اگر اقلیت کے ساتھ مس بیہیو کیا جائے۔ میڈیا کے اندر آئے گا، پبلکلی آئے گا، اخبارات کے اندر آئے گا، جو بندہ مس بیہیو کرے گا پرسنل ذاتی حوالے سے اگر کوئی آپس میں کوئی چیز لگا ہوا ہے تو اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا خدا ہے، وہ کسی اقلیت کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے۔ لیکن من حیث القوم اجتماعی سوسائٹی کے جو ایتھکس اور ویلیوز ہیں اس کے تناظر میں اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج اس پروگرام کی مناسبت سے ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جہاں ہمارے ارد گرد اقلیت سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان بھی ہے، ہم نے اپنے رویے سے اس سے زیادہ اچھا آؤٹ آف دا وے اسے بیہیو کرنا ہے پازیٹیو، تاکہ اس کے دل میں ہمارے مذہب کی عزت بھی بڑھے، اس کے دل میں ہماری سوسائٹی کی عزت بھی بڑھے، اس کے دل میں پاکستان کی عزت بھی بڑھے، اور اس کے دل میں یہ فخر پیدا ہو کہ وہ ایک اچھے معاشرے، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا ریاست اور ایک اچھے ملک کا جو ہے وہ شہری ہے۔ اور آخر میں اپنا وہی پیغام محبت جو ہمیشہ دیتا ہوں کہ میرے وطن کے باسیوں، جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے، دوا تمہیں سماج دے، یہ راستے کے پیچ و خم، بڑھو تو چوم لے قدم، ہر ایک گھڑی کا پیار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ وقت کھو رہے ہو تم جو فصل بو رہے ہو تم، کسی کو کاٹنی بھی ہے یہ آگ چاٹنی بھی ہے، آواز کس کو دے دیے نہ اپنی نسل کے لیے، تباہیاں ادھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، صداقتوں کا ساتھ دو، برائیوں کو مات دو، جہاد ہو ہر ایک عمل، ملے گا نیکیوں کا پھل، سبھی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے، بھلوں کا روپ دھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو، یہ معاشرہ سدھار لو۔ بہت شکریہ۔